برائے عظمت شہزادی کونین مادر حسنین بآواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہم فرع الفاتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین صاحب مشارق والمغارب غالب لا کل غالب مولانا علی بن ابی طالب ابو القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو أصدق الصادقين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة أعز البرية علي بآواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل تمام تعریف اس خدا بند عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں خلق کیا، وہ معبود برحق کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اس سال بھی ہمیں ایام فاطمی میں حیات بخشا۔ وہ معبود برحق جو کریم ہے، وہ خدا جو ہمارے گناہوں کو جانتا ہے لیکن پھر بھی رزق کا دروازہ ہم پر سے بند نہیں کرتا۔ وہ معبود برحق جو رزق بھی عطا کرتا ہے تو ہماری اوقات دیکھ کر نہیں، اپنا معیار دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ بعد حمد و ثنائے خلاق کے دو عالم اسی خدا کا نبی، ہمارا اور آپ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل نبی نے فرمایا مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ عزیز فاطمہ ہے۔ کنیزہ نے فاطمہ ذرا رسول شہزادی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اگر میں کہوں کہ شہزادی کو جو پسند ہے اسے اپنی پسند بنانا چاہے گی، کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں، ہر کوئی کہے گا ہاں، لیکن کنیزہ نے فاطمہ زہرا شہزادی کو قرآن کی تلاوت پسند ہے۔ ہم نے کتنا قرآن کی تلاوت کیا؟ قرآن ایک نور ہے، جب کوئی انسان قرآن سے قریب ہوگا تو پھر کہیں جا کر وارث قرآن سے قریب ہوگا۔ جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ وارث قرآن سے گفتگو کرے گا۔ قرآن کی تلاوت ہر کوئی نہیں کرتا۔ اگر دیکھنا چاہتی ہے کہ ہم اہل بیت سے کتنا قریب ہیں تو پہلے یہ دیکھیے کہ ہم قرآن سے کتنا قریب ہیں۔ ہم سال میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جبکہ اگر کوئی ایک بندہ ہر روز ایک رکوع پڑھ لے تو ایک سال میں 3 قرآن ختم ہو سکتی ہے۔ ہم نے کتنا قرآن کی تلاوت کیا؟ کنیزہ نے فاطمہ زہرا قرآن کی تلاوت اگر کوئی نہیں کرتا تو اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں۔ محشر میں یہ قرآن بھی کہے گا میرے اللہ زندہ معجزہ تھا میں، لیکن سال گزر جاتا تھا، کتنے ایسے جنہوں نے تلاوت نہیں کیا۔ اور ذہن میں رکھیے گا جب کوئی انسان قرآن کے قریب
जाता है तो अल्लाह उसकी आंखों से हकीकत के पर्दे को उठा देता है। फिर वही बंदा इमाम बारगाह में जब आता है तो अज़ादार हुसैन को बाद में देखता है, इमाम हुसैन को पहले देखता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजी। यानी शहजादी को कुरान की तिलावत पसंद थी। अगर चाहती है कि शहजादी ज़हरा राजी हो तो कभी भी कुरान की तिलावत को तर्क न करे। और मैंने खमसे मजालिस में खुतबे फातिमतुज़ ज़हरा बयान किया था। अगर देखा जाए शहजादी ज़हरा कोई आम मस्तूर नहीं, अंबियाओं के सरदार की बेटी है कि जिसके लिए रसूल ने फरमाया कि फातिमा तमाम आलमीन की औरतों की सरदार है। लेकिन उसी शहजादी से बाग़े फ़िदक छीना गया। हम कहते बाग अगर किसी के सामने कहिए ना तो सुनने वाला सोचेगा होगा थोड़ा सा बड़ा, जमीन बड़ी होगी थोड़ी बहुत, उसमें सब दरख्त होंगे। कनीज़ा ने फातिमा ज़रा बाग़े फ़िदक है जागीर फातिमा, और जो जागीर फातिमा हो वो कम नहीं ज्यादा हुआ करता है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि बाग़े फ़िदक की हद क्या है, बाग़े फ़िदक कितना बड़ा है। आइए रिवायत से साबित करूं कि जब मेरे सातवें इमाम मूसा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजी। मौला के दौर में हारून रशीद का मौला सलाम, जवाब आया अलैका सलाम का मौला मुझे बाग़े फ़िदक की हद बता दे, मैं बाग़े फ़िदक वापस कर दूंगा। मौला ने हारून रशीद का चेहरा देखा, का ऐसे क्यों देखता है? मौला ने कहा कि अगर हद सुन लिया तो वापस नहीं करेगा। कनीज़ा ने फातिमा ज़रा हारून रशीद का मैं वापस करूंगा। मौला ने कहा ठीक है। उसकी पहली हद यानी बाग़े फ़िदक की पहली हद इमाम कासिम अलैहिस्सलाम ने बताया कि पहली हद सरज़मीन अदन है। हारून रशीद का चेहरा उतर गया। का दूसरा हिस्सा का कि समरकंद, का तीसरा हिस्सा का अफ्रीका, का चौथा हिस्सा का दरियाए खज़र और अरमनिस्तान के सवाहिल। उस वक्त हारून रशीद ने कहा फिर हुकूमत आप ले ले। मौला ने कहा ऐसा क्यों कहता है? कहा आपने नहीं मालूम कि ये सब तो मुस्लिम मुमलिकत की सरहदें हैं। अगर मैंने बाग़े फ़िदक दे दिया, अगर मैंने बाग़े फ़िदक दे दिया तो फिर हुकूमत का खतरा है। अब समझ में आया कि हुकूमत ने ज़हरा को बाग़े फ़िदक क्यों नहीं दिया। मालूम था अगर दे देंगे तो बाग नहीं बल्कि हुकूमत तक ये बात आएगी। अब समझ में आया। हारून रशीद ने जब कहा कि मौला बाग़े फ़िदक की हद बता दे, मैं आपको बाग़े फ़िदक दे दूंगा। ये कहना बड़ा आसान है, देना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ एक मिसाल दे दूं, बदबख्त है वो लोग जिन्होंने बाग़े फ़िदक को छीन कर लिया। आप कहेंगे क्यों? मिसाल दो। अगर एक करिए में या गांव में एक बंदा हो जो सबसे ज्यादा अमीर हो और सखी भी हो, अगर वो बाहर भी निकलता है और कोई बच्चा रोए और बच्चे से वो अगर सवाल कर ले बता रो क्यों रहा है, का बाबा गरीब है, मुझे पढ़ना है, 80,000 फीस है, मैं पे नहीं कर सकता,
80,000 میں پے کر دوں گا، بس کچھ بن کر بتانا۔ وہی بندہ اگر دوسرے راستے جائے اور ایک خاتون روتی رہے، اگر یہی سوال کر لے کیا ہوا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، وہی بندہ مسکرا کے کہ پریشان نہ ہونا، میرے پاس بہت بڑی زمین ہے، وہ جو سامنے والا گھر ہے نا آج سے تیرا۔ اگر کوئی بندہ جو کوئی کہیں جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اور یہ بندہ اس سے سوال کرے تکلیف تو کیوں ہے کہ مجھے فلاں مقام پر جانا ہے اور میرے پاس گاڑی نہیں، یہی بندہ گاڑی اپنی دے کے کہتے لے آج سے یہ گاڑی تیری، تو کنیزہ نے فاطمہ زہرا، ہر کوئی کہے گا کتنا سخی ہے، کتنا پیسے والا ہے۔ یہ واقعہ ہر ممبر سے دوران ایام فاطمی پڑھ رہی ہوں تاکہ ہر کسی تک یہ بات پہنچے کہ زہرا کی شخصیت ہے کیا، اس مثال کو دیکھ کر ہر جگہ بتاتی ہے۔ یہ شخص جو سب سے زیادہ سخی ہو، مان لیجیے اس کے یہاں چوری ہو گئی، اب وہ تو خاموش رہے گا، چوری ہو گئی، چور کا پتہ نہیں، لیکن آس پاس والے غصہ کریں گے، ایک بار چور مل جائے تو اس پر لعنت کروں، ایک بار چور مل جائے تو اسے ایک تماچا مارو۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا اگر اسی قریے میں ایک خاتون ہو جو بہت غصے میں ہو، اب ایک بندہ آیا کہ خالہ اتنا غصے میں کیوں ہو، کہ وہ چور ملے تو میں اس پر لعنت کروں، اور اگر میں مر جاؤں تو بیٹوں کو وصیت کر کے جاؤں میرے لال اتنا سخی بندہ تھا، چور نے اسی کے گھر پہ چوری کر لیا، جب تک زندہ رہنا لعنت کرنا، کتنا بدبخت ہے وہ چور۔ چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بندہ ہے ہی اتنا سخی کہ اگر احترام سے مانگ لیتا، اب وہاں تک پہنچانا چاہتی ہو، اس خاتون نے کہا کاش وہ اس سخی بندے سے مانگ لیتا، چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ باغ فدق مانگ لیتے خیرات میں مل جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ باغ فدق چھیننے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک جملے پہ غور کیا کہ اس خاتون نے کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں اس چور پر لعنت کروں گی، اور اگر میں مر جاؤں تو بیٹوں سے کہوں گی کہ اس چور پر لعنت کرو۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا ہم بھی یہی کرتے، جب تک زندہ ہے قاتل زہرا پر لعنت کریں گے، اہل بیت کے دشمن پر، در زہرا جلانے والوں پر، شہزادی کو جھٹلانے والوں پر، باغ فدق چھیننے والوں پر، باغ فدق چھیننے والوں پر، بے شمار، بے حساب، بے حساب، پر محمد والے محمد باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا اسی لیے ہم قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس سے کوئی راضی ہو نہ ہو، شہزادی زہرا ضرور راضی ہوتی ہے، اور کنیزہ نے فاطمہ زہرا جس سے شہزادی راضی ہو جائے۔ آج زمانہ کہتا ہے نا یہ شیعہ غریب کیوں نہیں ہوتے، کیسے غریب ہو جو فرش ازر بچھا کر وجود زہرا کو بلا لے، وہ کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتے۔ جس گھر میں جس امام بارگاہ میں زہرا آ جائے وہاں برکتیں آ سکتی ہیں، نحوستیں نہیں آ سکتی۔ بے شک، بے شک۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا وجود زہرا بہت بابرکت ہے، ہر کوئی اس بات کا احساس نہیں کر سکتا کہ کیا ہے زہرا۔ جب ایک بندہ بہت بیمار تھا، مرض لا علاج، آپ نے دیکھا ہے نا اگر کسی امیر گھر میں کسی کو کوئی بیماری ہو جائے نا تو پھر
بآسانی لاکھوں بھی لگانا پڑے آپریشن میں لگا دیتے ہیں. مسئلہ غریب کا ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن میں 6 لاکھ لگیں گے تو وہی بندہ کہتا ہے جب تک زندہ ہو زندہ رہوں گا. کم از کم گھر کو بیچ کر میرا علاج نہ کرنا. میری بیٹیاں جائیں گی کہاں, میرے بیٹے جائیں گے کہاں. خدا را باپ کی عزت کیجئے. باپ کبھی بھی اپنے لیے نہیں سوچتا, جب بھی سوچتا ہے اولادوں کے لیے سوچتا ہے. عید بھی اگر آ جائے نا کبھی یہ نہیں سوچتا میرے پاس کیا ہے. ہمیشہ اپنی سیلری کو دیکھ کے کہتا ہے اس میں میری لاڈلی بیٹی کو عیدی بھی دینا ہے, نیا لباس بھی دینا ہے. اسے کہتے ہیں کنیزان فاطمہ ذرا باپ. کائنات میں جتنا ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا. یہ شخص آ گیا کہاں, علی کے در پہ. کب بولا میں غریب ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں, لہذا میں آپریشن کے لیے تو جا رہا ہوں, لیکن میری عزت کی لاج رکھنا, میں انسانوں سے نہیں مانگوں گا. خدا کے لیے اگر پریشانی ہو اہل بیت کے دروازے پہ جائے, انسان کے دروازے پہ نہیں. کیوں؟ انسان آپ کو دے گا تنہائی میں اور ذکر کرے گا مجمع میں. نہ فلاں کو امیر نہ کہنا, ان کی مدد تو ہم نے کیا ہے. اگر 4 لاکھ نہ دیتے تو گھر والی کیسے ہوتی, اگر 4 لاکھ نہ دیتے تو ان کے گھر میں راشن کیسے آتا. کنیزہ نے فاطمہ ذرا انسان دے کر جتاتا ہے, اہل بیت عطا کر کے کبھی جتاتے نہیں. اور عطا کرنے کا انداز ایسا ہے دے بھی دیتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بندہ آ گیا ڈاکٹر کے پاس کہ میرا آپریشن. ڈاکٹر نے کہا میں پیسے نہ لوں گا, یوں ہی آپریشن کر لوں گا, بس خالی ایک انجیکشن لگنا ہے. ذہن میں رکھیے گا جس زہرا کے متعلق رسول نے فرمایا تمام مخلوقات میں زہرا مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. آئیے بتاؤں کہ اس زہرا, نام زہرا کا اثر انسان کے وجود پر کتنا ہوتا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ انجیکشن لگانا ہے تاکہ پھر آپریشن اسٹارٹ ہو. اس نے کہا انجیکشن نہیں لگا, یوں ہی آپریشن کرنا ہے. کہ بندے خدا درد کی تکلیف برداشت نہیں کر پائے گا. کہ نہیں میں برداشت کر لوں گا. ڈاکٹر نے کہا آج میں بھی تو دیکھوں, زندگی میں ایسا پیشنٹ دیکھ رہا ہوں جو کہہ رہا ہے آپریشن کر لیکن انجیکشن نہ لگانا. اس نے آپریشن اسٹارٹ کیا, بندے نے ایک جملہ کہنا شروع کیا, آپریشن ہوتا رہا, یہ خاموش تھا. ڈاکٹر پریشان کہ آپریشن سکسیسفل تو ہو گیا, نہ یہ رویا, نہ گھبرایا, نہ درد محسوس کیا. آخر وجہ کیا ہے؟ جب ڈاکٹر نے سوال کیا تو اس وقت اس چاہنے والے نے مسکرا کیا درد کیسے ہو. ہر وقت میں کہہ رہا تھا یا زہرا المدد, یا زہرا المدد, یا زہرا المدد. اور جو زہرا کو مدد کے لیے پکارے پھر درد درد نہیں ہوتا, تکلیفیں تکلیفیں نہیں ہوتی, پریشانیاں پریشانی نہیں ہوتی. بس حقیقتاً خلوص کے ساتھ پکارے تو صحیح. ابھی میں یہاں ٹھہر کے ایک جملہ کہوں, آپ نے دیکھا ہے نا جب فضائل زہرا بیان ہوتا ہے یا معجزات زہرا بیان ہوتا ہے سب کے چہرے پہ مسکان ہوتی ہے. اگر عالم فضائل پڑھے تو ہر کسی کا دل شاد ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیا ہے زہرا, کیا ہے منزلت. شروع سے لے کر آخری مجمع تک اس جملے کو ضائع مت جانے دیجیے گا. اگر عالم پڑھے تو ہم خوش ہو جاتے کیا ہے زہرا. اگر میں کہوں فضائل زہرا بزبان فرسا تو دل خوش ہو جائے گا. کیوں؟ کنیز زہرا ہے, وہ جو بیان کرے گی کوئی نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ بعد شہادت زہرا کچھ عرصے کے بعد جب لوگوں نے سوال کیا نفیسہ تو ہے کنیز زہرا,
بتا تیری نظر میں زہرا کیا ہے، زہرا کا اختیار ہے کیا؟ اس وقت فضا نے مسکراتے ہوئے کہا کیا یہ چاہے تو انسان کو حیوان بنا دے، فضا کی کہی بات کو قرآن بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، حبشی کو کہیں صاحب آزان بنا دے، حسنین کو تطہیر کا عکاس بنا دے، یہ جس کو دعا دے اسے عباس سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس سکینہ کی صدا، یا عباس یا عباس سکینہ کی صدا، یا عباس یا عباس زہرا کی بھی ہے دعا، یا عباس یا عباس زہرا کی بھی ہے دعا، یا عباس یا عباس نعرے حیدری، یا علی حیدری، یا علی، بے شک یعنی دعائے زہرا کا نام ہے عباس، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اہل بیت سے قریب رہے۔ خود شہزادی زہرا نے فرمایا اپنے اخلاق کو بلند رکھو، بلندی پر اپنے آپ چلے جاؤ گے۔ اگر کوئی کنیز زہرا ہے خدا کے لیے ایام فاطمی میں اختلافات کو ایک طرف رکھے، فرش ازا کو ایک طرف، اپنے اخلاق کو بلند رکھے۔ یہ نہیں فلاں نے یہ مجھ سے کہہ دیا تھا ہم فلاں کے ہاں مجلس کیوں نہ جائیں، مجلس فلاں کی نہیں ہے زہرا کی ہے، بے شک مجلس فلاں کی نہیں حسین کی ہے، فرش ازا حسین کا ہے، فرش ازا زہرا کا ہے۔ اس لیے اختلافات کو دور کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے بھی، کوئی تکلیف دے، پھر بھی مسکرا کر جواب دیجیے۔ آپ کہیں گے ذاکرہ کوئی برا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں کیوں؟ ذہن میں رکھیے گا خون کو خون سے صاف نہیں کیا جا سکتا، خون کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ اگر برائی کو مٹانا چاہتی ہے تو اچھائی میں اضافہ کیجیے، برائی میں نہیں۔ بے شک اور ہاں اگر کوئی یہ کیسے ذاکرہ فلاں نے مجھے تکلیف دیا، میں کہتی ہوں نہ جواب دے۔ اب کہیں گے اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو خدا جواب دیتا ہے، سبحان اللہ، اور جب خدا جواب دیتا ہے تو اس جیسا جواب کوئی دے نہیں پاتا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا فلاں نے ہمیں 10 کے سامنے ذلیل کیا، خاموش رہے، اس نے 10 کے سامنے ذلیل کیا، اگر آپ نے صبر کر لیا تو اللہ پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گی کیسے؟ یزید نے چاہا تھا کہ حسین کو ذلیل کروں، پست کر دوں، لشکر وہ رکھتا تھا 72 حسین رکھتے تھے، لاکھوں کا لشکر رکھنے والا آج زندہ نہیں لیکن 72 رکھنے والا آج بھی زندہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد مرد آباد، لعنت بے شمار، کنیزہ نے فاطمہ زہرا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا کوشش کرو، اگر آپ کے درمیان میں تھوڑی بھی جگہ خالی ہے تو خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، یہ سوچ کر کنیز زہرا کو جگہ دیجیے کہ اگر آپ یہاں کنیز زہرا کو جگہ دے گی تو جنت میں شہزادی زہرا آپ کو جگہ دے گی۔ ایک بلند ترین صلوات۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا بس اپنے اخلاق کو بلند رکھے، کسی کی وجہ سے اپنے آپ کو برا نہ بنائے، ہمیشہ اپنا اخلاق بلند رکھیں۔ اور ٹھہر کے ایک جملہ کہوں، اشعار میں نے کیا کہا تھا؟ یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے۔ ذرا سوچے دعائے زہرا جو ہو اللہ نے اسے کتنا اختیار دیا ہوگا، جتنا اختیار میرے مولا عباس کے پاس ہے نا،
اتنا کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے. آپ کہیں گی کیوں؟ ایام فاطمی میں ایک اور عمل کوشش کروں گی کہ بتاؤں تاکہ آپ انجام دیں. آج شہادت کی تاریخ ہے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا گھر پہ جانے کے بعد 2 رکعت نماز ہدیے مولا عباس نیت رہے گی. جیسے صبح پڑھتی ہے سیم اسی طریقے سے پڑھنا ہے. کچھ تبدیلی کچھ چینجز نہیں ہے. نماز کے بعد ایک تسبیح صلوات کی جس کے اسٹارٹ اور اینڈنگ میں 3 بار صلوات پڑھے. یہ صلوات کی تسبیح مولا عباس کو ہدیہ کرے اور شکستہ پہلو کا واسطہ دے. پھر دیکھیں کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے. آئیے بتاؤں عباس سے اگر دعا کیا جائے تو دعا کیسے قبول ہوتی ہے. یہ واقعہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پڑھوں گی، لیکن یقین جانیے بعض دفعہ ذہن میں آ جاتا ہے تو پڑھتی ضرور ہوں. ہو سکتا ہے کہ کسی کا عقیدہ اس واقعے کا منتظر ہو. شہزادی کی دعا ہے عباس. جب زہرا کی دعا عباس ہے تو ذرا سوچیں کہ اللہ نے عباس کو کتنا اختیار دیا ہوگا. جب ایک شخص تھا مولا عباس کا چاہنے والا، مولا عباس کا ماننے والا تھا، کنیزہ نے فاطمہ زہرا. بس دفعہ انسان ماننے والا تو بن جاتا ہے، پہچاننے والا نہیں بن پاتا. جس دن پہچان لیا نا اس دن حقیقی ماننے والا بن جائے گا. ایک شخص جو آ گیا تھا مولا عباس کی زری کے پاس. یہ واقعہ میرے دل میں اترا ہوا ہے. تنہائی میں بھی اگر والدین کو سناتی ہوں نا تو خود والدین اس واقعے کو برداشت نہیں کر پاتے. جب یہ ذریعے عباس کے پاس آئے کہ عباس میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں بس ایک بیٹا عطا کر دے. مولا نے عطا بھی کر دیا. یہاں ٹھہر کے ایک جملہ کہو، جب ڈاکٹر کہتے اولاد نہیں ہو سکتی تو پریشان نہ ہوئیے گا. کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا، عباس نے تو نہیں کہا. کنیزہ نے فاطمہ زہرا یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی کربلا جاتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا ہم نے مانگا تھا ملا نہیں، ہم نے مانگا تھا ملا نہیں، ہم نے مانگا تھا ملا نہیں. عباس عطا کر کے بتا رہا ہے مانگنا تمہارا کام ہے، دینا ہمارا کام ہے. اب جیسے ہی سال اندر اسے میرے مولا عباس نے ایک بیٹا عطا کیا، لیکن جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتا اس کا ہاتھ بالکل معذور ہوتا گیا. جسم کے کچھ حصے معذور ہو گئے. اب یہ پریشان کہ جسم کا کچھ حصہ کام کرنا بند کر دیا تھا. اس بندے کو آیا غصہ، اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ذریعے عباس کے پاس لا کر بٹھا دیا اور کہا عباس اس طرح سے دینا تھا تو نہیں دیتا، مجھے یہ بیٹا نہیں چاہیے. یہ کہہ کے چلا گیا، لیکن بیٹا جانتا تھا عباس کون ہے. اس نے روتے ہوئے کہا مولا عباس یہ چھوڑ کر چلا گیا. مولا جب مجھے وجود دے سکتا ہے شفا بھی دے سکتا ہے. جب رو رہا تھا اس وقت ایک نورانی چہرے والے کو بیٹھا پایا. یہاں ڈھیر کے ایک جملہ کہہ دو، مولا عباس سے جب بھی مانگیے نا تو عقیدت کے ساتھ مانگیے. کیوں؟ جو شک کے ساتھ مانگتا ہے اللہ جانے عباس دے گا کہ نہیں، اللہ جانے خود کا گھر
مولا باز دے گا کہ نہیں؟ کبھی بھی شک نہ کیجئے، جو شک کرتے میرا مولا اس سے کہتے کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ بیدار رہیے گا، اگر مولا باز کی محبت دل میں ہے تو اپنی سماعت کو بیدار رکھیے گا۔ مولا باز فرماتے کیا کہ کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ نور کچھ بہرے منور سے ملے گا کہ نہیں؟ نور کچھ بہرے منور سے ملے گا کہ نہیں؟ سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا، جھول گئے کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، زینب کی بھی آس ہے، عباس ہے، عباس ہے، سکینہ کی آس ہے، عباس ہے، عباس ہے، ہم سب کی بھی آس ہے، عباس ہے، عباس ہم سب کی بھی آس ہے، عباس ہے، ہم عباس ہے، سب کا مولا علی علی، ہم سب کا آقا علی علی، مائی بسم اللہ علی علی، قرآن کا پارا علی علی، وہ سورہ سورہ علی علی، وہ قبر میں آئے علی علی، ہم سب کو بچائیں علی علی، شیعوں کا نعرہ علی علی، ہم سب نے پکارا علی علی، ذرا زور سے بولو علی علی، سب مل کر بولو علی علی، ایک اچھا نعرہ علی علی، ایک سچا نعرہ علی علی، نعرے حیدری حیدری ظہور امام زمانہ بآواز بلند بہترین زوردار مل کر صلوات غنی صاحب فاطمہ ذرا یقین کے ساتھ مانگے۔ روایت بتاتی ہے کہ یہ بچہ ایک مقام پہ بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ اس نورانی چہرے والے نے کہا کہ قریب آ جا اور میرے بازوؤں سے اپنے ہاتھوں کو مس کر لے۔ اس بچے نے کہا میں کوشش کروں گا لیکن میں آگے بڑھ نہیں پا رہا۔ نورانی چہرے والے نے کہا قریب آ جا۔ جیسے ہی وہ کوشش کر کے قریب آیا نا تو نورانی چہرے والے نے کہا اپنے ہاتھوں کو میرے بازوؤں سے مس کر، اور جب مس کیا تو کیا دیکھا کہ شفا مل گئی۔ اب جب یہ معجزہ ہر کسی کو پتا چلا تو باپ قریب آیا، کہا میرے لال شفا کیسے ملی؟ کہا بابا مجھے شفا مل گئی۔ کہا ہوا کیا تھا؟ کہا بابا ایک نورانی چہرے والا میرے سامنے بیٹھا تھا، کہا اپنے ہاتھوں کو میرے بازوؤں سے مس کر دی، جیسے ہی مس کیا شفا مل گئی۔ بابا بس ایک جملہ اس نے ایسا کہہ دیا کہ اگر قیامت تک بھی رہوں نا تو کم ہے۔ کہا میرے لال کیسا جملہ؟ کہا بابا میں نے اس شخص سے کہا کہ میں نہیں آ سکتا تھا، مجھے اٹھا کر اپنے پاس بلا لیتا، مجھے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتا۔ بابا اس نورانی چہرے والے نے رکھ کہا یہ غربتی عباس ہے کہ عباس کے بازو سلامت ہے۔ اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے تو عباس تجھے سینے سے لگا لیتا۔ کتنوں کی آوازیں گریا بلند ہے نا آج، ہاں یہی آج یہی عباس آیا ہے زہرا کو گھر سے لینے کے لیے، اور کہیں نہ کہیں میرا مولا حسین آیا ہوگا۔ آج آپ نے آبود زہرا کی زیارت بھی کرنا ہے۔ میرا دل کہتا ہے اللہ جانے کس کے پہلو میں 4 سال کی سکینہ بیٹھی ہوگی، عزادارو آج دادی بڑی زخمی، بی بی زینب رو کے کہتی ہوگی عزادارو میری اماں ماری گئی، حسن غریب ہو گیا۔ اولاد والیوں تکلف سے نہ روئیے گا، رب بھر کے نہ روئیے گا، خوشا نصیب آوازوں سے رو تو رہی ہے، کوئی مدینے والوں سے پوچھے قبر زہرا دیکھ کر آوازوں سے رو تو کہتے ہیں
नजारा असमा ने सहारा दिया, बीबी हुजरे में आई, अल्लाह करे कोई कमजोर दिल बेटी न आई, अल्लाह करे कोई गरीब बेटी न सुन रही हो। आपको मालूम है ना, जब अगर माँ को ये खबर हो कि कुछ ही दिनों बाद मैं चल बसूंगी, इंतकाल हो जाएगा, तो माँ खुद से खाना बनाती है, अपने हाथों से बेटियों को खिलाती है, बेटों को खिलाती है। हाय ज़हरा ने हुसैन को करीब बुलाया, खाना हाथों से खिलाया, पानी हाथों से पिलाया, रोके का मेरे लाल कुछ ही दिनों की मेहमान हो, अब दिल खोल के गिरिया कीजिएगा। आए ज़हरा को हुसैन ने सीने लगाया, रोके का अम्मा, ए अम्मा, उंगली पकड़ कर चलाया, सीने से मुझको लगाया। इन 3 सालों में अम्मा क्या कुछ है मुझको सिखाया, बिन माँ के कैसे जीते हैं बच्चे, क्या ये सिखाती हो तब क्यों छोड़ जाती है माँ। तेरे बगैर हुसैन बड़ा गरीब है, औलाद वालियों रोती नहीं ज़ैनब, रोता रहा हसन। रिवायत बताती है कि हाँ ज़हरा तस्वीरों तहरीर करते करते खामोश हुई। बेटियों का मजमा है ना, अगर बेटियों को खबर हो जाए कि माँ का इंतकाल हो गया है, दूर ही सही लेकिन बैठ के चीख चीख कर रोती, हाय ज़ैनब सामने थी, आसमान रोता, ज़ैनब यतीम हो गई। हाय गुर्बते ज़हरा, हाय गुर्बते ज़ैनब। मुझमें में कितने ऐसे हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक जुमला कह दूं, आप सुन रही हैं तो आवाज़ों पे काबू नहीं। हाय जिसने देखा होगा कोई ज़ैनब के दिल से पूछे, हंसने आए। आपने देखा है ना, अगर वो बीमार भी हो तो कनीज़ों से कह देती है, जब मेरे बच्चे आए ना मेरी खबर बाद में देना, पहले मेरे बच्चों को खाना खिलाना। असमा ने कहा मेरे बच्चों क्या खाना लगा दो, खाना खाओगे? असमा ने कहा असमा कि तूने हमें बिना खाना खाते देखा है, अब यहाँ से हुर्मते हुसैन सुनाने लगी हो। अमीर हसन सिरहाने बैठा, गरीब हुसैन पायताने बैठा, अंदाज में कहा अम्मा आंखें खोल दे तेरा नीर आया। लेकिन हुसैन ने कुछ कहा नहीं, पहले गरीबान को चाट किया, तीन को मोड़ दिया, सर पे खाक डाला। अम्मा आंखें खोल दे तेरा गरीब आया, देख तेरा मजलूम आया है। आंखें न खुली, बच्चे रोते हुए आ गए अली के पास, रोकना बाबा हम यतीम हो गए। रिवायतों का जुमला है, दरे मस्जिद से दरे ज़हरा के दरमियान अली बारहा गिरते थे, कभी उठते थे, रोक कहते थे ज़हरा तेरे जाने से अली गरीब हो गया। कनीज़ान फातिमा ज़हरा हुस्न कफन दिया गया, जनाजा तैयार हुआ। अल्लाह करे कोई कमजोर दिल बेटी न बैठी हो, बड़ा सख्त जुमला है। आपने देखा है ना, जब तक बेटियों के सामने जनाजा रखा होता है ना, बेटियां आहिस्ता रोती है। क्यों? मालूम है अभी माँ सामने है, लेकिन जैसे ही जनाजा उठता है ना, बेटियां रो के कहती अम्मा छोड़ के ना जाओ। अली ने रो के कहा, है हसन आखिरी दीदार कर लो, है हुसैन आखिरी दीदार कर लो, है ज़ैनब आखिरी दीदार कर लो। सबने वो आखिरी दीदार किया। हसन ने दिल में सोचा, जब तक अम्मा जिंदा थी ना, ये बड़ी सख्त रिवायत है, ठहर ठहर के पढ़ रही हो, अगर आप बर्दाश्त
کر سکے. حسن نے رو کے کہا اما جب تک زندہ تھی نا اپنا چہرہ چھپا کے چلتی تھی. اما چہرہ کیوں چھپا کے چلتی ہے؟ اما نے جواب دیا تھا جب یہ چہرہ کفن میں چھپ جائے نا ایک بار کفن کو ہٹا کے دیکھ لینا. حسن نے چہرے کو دیکھا حسین کو گلے لگایا رو کے کہا بھیا اتنا بتا دے اما کا قصور کیا تھا. اما کے سارے پر تماچوں کے نشان. علی نے کہا حسین آخری دیدار کر لو. ماں سمجھنا ہے نا گھر میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے ماں کو بڑا عزیز ہوتا ہے. حسین نے کہا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا. بندے کفن ٹوٹا تو ہاتھ برآمد ہوئے آواز آئی عامر غریب آجا جنازے کو دیکھ کے روتی رہی لیکن جیسے ہی جنازہ اٹھا آپ نے دیکھا ہے نا بیٹیاں ایک ہی جملہ کہتی ہیں اماں چھوڑ کے نہ جاؤ. لیکن زینب نے رو کے کہا اماں اب تکلیف ہوگی تو سینے لگائے گا. زینب غریب ہے آخری جملہ ختم کر دیا. اگر کسی کو یتیمی کا احساس کرنا ہے نا تو یتیمی کی پہلی رات یتیموں کے گھر چلے جائیں. بیٹا نظر آئے گا بیٹی دوسرے آشے میں آ گئی. یتیمی کی پہلی رات مرزا نے چیخ مار کے رونا شروع کیا. حسن نظر آنا